بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے قوم عاد کی آندھی۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے، توجہ سے سارا سنیے گا، اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اسلامک ویڈیوز، اچھی ویڈیوز آپ کو روٹین سے ملتی رہیں۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو امان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ یعنی عاد کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اپنا تکبر اور ان کا جو غرور تھا نا، وہ اتنا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر اور بے وقوف قوم نے گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے کہہ دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم یعنی کہ اے ہود ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ لوگ کہتے تھے کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا تھے، جو ہمارا دین تھا، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تو لاؤ وہ طوفان، وہ آندھی جس کا تم کہتے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے ایک ایک دانے کو ترسنے لگ گئے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت اور بلا آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے اور بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا، جو تھا مومن، مگر اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعائیں مانگنی شروع کی نا، تو مرثد بن سعد کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا: اے میری قوم کے لوگوں، تم لاکھ دعائیں مانگو، مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ وہ کہنے لگا کہ اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ جب مرثد بن سعد نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا نا، تو قوم جو تھی نا، قوم عاد کے شریر لوگ تھے، انہوں نے آپ کو مار پیٹ کر اپنے سے علیحدہ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی۔ بادل کے ٹکڑے کو بدلی کہتے ہیں۔ 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ آسمان سے آواز آئی: اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم کے لوگوں، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، یعنی کالی بدلی کی صورت میں عذاب الہی تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے نبی کا فرمان یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہ بادل مسلسل آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا کہ ایک دم اس میں سے ایک آندھی آئی
جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار، یعنی کہ اونٹوں کے اوپر جو بندے بیٹھے تھے نا ان کے ساتھ اڑا کر ان کو کہیں کا کہیں پھینکنے لگ گئی۔ پھر اتنی زوردار ہوا چلنے لگ گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر دور پھینکنے لگ گئی۔ مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بھی بچہ باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی نا تو اس قوم کی لمبی لمبی لاشیں، اس وقت نا لوگ بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، ان کی لاشیں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، وہ زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو بچھڑے ہوئے دیکھو گویا وہ کھجور کے درخت گرے ہیں، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو؟ سوالیہ نشان ہے۔ پھر اللہ پاک کی جو قدرت خداوندی سے نا کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول آیا، یعنی کافی سارے پرندے آئے جنہوں نے ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور چند مومنین جو ایمان لا چکے تھے وہ بچ گئے، ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں جو درس ہدایت ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور سخت قوم تھی اور یعنی کہ بڑے قد والی بھی قوم تھی، ان لوگوں کی مالی خوشی بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اور ان کے پاس کثرت سے عیاشی کا سامان موجود تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی منحوسیت نے ان پر قہر الہی کا عذاب اس طرح جاری کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں نے اور جھٹکوں نے پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی وجود باقی نہیں رہا۔ تو پھر بھلا ہم جیسی جو قوم ہے نا، کمزور قوم، کیا عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت اور بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں اور اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئیں، اور دوسری آیت میں یہ بھی لکھا گیا ہے اگر ان بستیوں والے ایمان پر رہتے، یعنی کہ ایمان کی حالت میں رہتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے اور آسمان اور زمین کے دروازے برکتوں والے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں میں بیٹھنے اور اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، آمین۔ جزاک اللہ۔